بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری، ویلنٹائن ڈے۔ چند سال یا کچھ عرصے قبل کی بات ہے کہ 14 فروری کا دن عام دنوں کی طرح آتا اور چپکے سے گزر جاتا۔ کوئی اس دن کے حوالے سے کچھ نہ جانتا تھا اور نہ ہی کوئی کیوپٹ کے کارناموں سے آگاہ تھا۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوتا تھا، نہ کوئی دلاویز قصہ سننے کو ملتا تھا۔ ایک عشرے بعد نہ جانے کہاں سے یہ وبا آئی کہ پاکستان میں بھی یہ بڑے اہتمام سے ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ مغربی تہذیب نے مشرق کا رخ کیا۔ نئی نسل اپنی زندگی کے مقصد سے بے خبر، بے فکر، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے ڈر سے اس فتنے میں بخوشی خود کو مبتلا کر رہی ہے۔ پہلے یہ وبا خاص طبقے تک محدود تھی۔ آہستہ آہستہ خاص و عام کی تمیز بھی ختم ہو گئی اور ہر طبقے کا فرد اس کی زد میں آ گیا۔ حدیث مبارک ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا، تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے سنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید تم فتنوں سے وہ فتنے سمجھے ہو جو آدمی کو اس کے گھر بار اور مال اور ہمسائے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے ہو جاتا ہے، لیکن تم میں سے ان فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا ہے جو دریا کی موجوں کی طرح امڑ کر آئیں گے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے جیسے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں۔ پھر جس دل میں فتنہ رچ جائے گا اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا تو اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا، یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے۔ ایک تو خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح کہ آسمان اور زمین کے قائم رہنے تک اسے کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ دوسرے کالا سفیدی مائل یا الٹے کوزے کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا، نہ بری بات کو بری، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو غیر فطری اور غیر شرعی محبت کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دل کا معاملہ نہیں، دین کا معاملہ ہے۔ تو مسلمان کفار کے کسی بھی دن کو نہیں منا سکتا، اس لیے کہ تہوار منانا شریعت کا حصہ ہے، اس لیے شرعی نصوص کی پابندی ضروری ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سالانہ دن منانا ایسا منہج، مسلک اور شریعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہج بنا دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں۔ تو اب ہم اس میں دیکھیں کہ آج مسلمان معاشرے میں کئی دن منائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو چند دن ہیں جو کہ خاندان پر مشتمل ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دن منائے جاتے ہیں۔ اگر لوگوں سے ان دنوں کے منانے کی وجہ پوچھی جائے تو کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی۔ تو مقصد صرف انجوائے کرنا ہوتا ہے، ایک وقتی خوشی منانی ہوتی ہے اور اپنے وقت کو
جو ہے اور پیسہ ایک ایسے کام میں لگایا جاتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی وقت اور پیسہ لگایا جاتا ہے، اور جس کی کوئی اثر نہیں ہے، یعنی اگر یہ دن منانا اتنا ہی ضروری ہوتا، یعنی جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں اور یہ جو دن ویلنٹائن ڈے ہے، اگر یہ منانا اتنا ہی ضروری ہوتا، لازم ہوتا، تو ہمارے دین کا حصہ ہوتا۔ یہ جو دن آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، یہ تو پھر بھی ہمارے محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ لوگ ان دنوں کو انجوائے کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی زندگی ہوتی ہے، اور کیا حاصل وصول ہوتا ہے اس کے ذریعے؟ ان تمام دنوں کے ذریعے ایک بندے کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے، اور پھر باقی دن اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ تو ان دنوں کو منانے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اسی طرح سے اب یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، یہ تو نامحرم مرد اور عورت مناتے ہیں، تو اس میں ابتدائی طور پر یہ تہوار منانے کی کم از کم حیثیت ایک گناہ ہے، اور انہی خصوصی تہواروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے، اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے، اسی لیے اس کے لیے کوئی اپنے تحفظات پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو صرف تفریح ہے، کیونکہ یہ غلط ہے۔ چنانچہ جو اپنے لیے خیر چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں اور گناہوں کے وسائل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اس لیے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے، تو جس دین کی پہچان ہی حیا ہو اس میں بے حیائی کی گنجائش نہیں۔ اور چونکہ یہ دن نامحرم مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی آپس میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے دن مناتے ہوئے جذباتی حدود کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، محرم اور نامحرم کا فاصلہ برقرار نہیں رکھا جاتا، کیونکہ اس کے اندر جب یہ دن منایا جاتا ہے تو یہ جو اس کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر ناچ گانے اور میوزک اور ڈانس اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر سب گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہوتے ہیں اور فرینڈس مل کر، یا پھر یہ چپکے سے منایا جاتا ہے، دو فرد الگ الگ اکیلے میں تنہائی میں یہ دن مناتے ہیں، تنہائی میں مناتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے یہاں ماحول ہے اس میں آپ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، یونیورسٹی کالجز میں جائیں یا جہاں، تو اب وہ ماحول، اور پھر یہ جو ہمارے ڈرامے وغیرہ ہیں، فلمیں ہیں، یہ سب یہ ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں محرم اور نامحرم کا تصور ختم ہو کر رہ گیا۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ محبت وہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا
جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے، ایسے موقع پر قرآن اور حدیث بیان کی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہر بات میں اللہ اور رسول کو لے آتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی پر ہمارا کوئی اختیار نہیں؟ کیا ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے؟ تو اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ زندگی ہماری زندگی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، تو نہ ہماری زندگی پر ہمارے ٹوٹلی اختیار ہے اور نہ ہی ہماری موت پر۔ ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم کب تک اس دنیا میں ہیں، تو اپنی زندگی، یہ تمام جو باتیں ہیں زندگی کے بارے میں جب لوگوں کو نصیحت کوئی کی جاتی ہے، ایسے کاموں سے روکا جاتا ہے، تو پھر شیطان جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کریں لوگ۔ تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامثل شیطانی اذ قال للناس للانسانی اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور مثال شیطان کی سی ہے، وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تم منکر ہو جا، یعنی نافرمانی کا۔ پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تب یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان قیامت کے دن بری و ذمہ ہو جائے گا، اور ہم جہاں کھڑے ہوں گے اس وقت کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہ دیکھی گئی، یعنی نکاح کے ذریعے جو محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے وہی اصل محبت ہے۔ اور اگر کسی کی طرف دل مائل ہو تو نکاح کا پیغام بھیج دینا چاہیے، تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچا جا سکے اور جائز تعلق کے ذریعے ساری زندگی محبت کا اظہار کیا جا سکے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم توفنا مسلمین وأحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت دے، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور ہمیں رسوائی اور آزمائش میں مبتلا کیے بغیر نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔